السلام علیکم ناظرین، دینی معلومات اور احکامات پہ مبنی پروگرامز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ARYQTV کو سبسکرائب کیجیے اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ کے پسندیدہ پروگرامز مس نہ ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ دیکھ رہے ہیں اس ذرائع ناچیز کے ساتھ خواتین کا اپنا پروگرام جس میں دینی مسائل سیکھے جاتے ہیں، فضائل پہ کلام کیا جاتا ہے اور ہم ایک ٹاپک سلیکٹ کر کے حاضر ہو جاتے ہیں۔ جناب، آج ہم جس عنوان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی آج بھی ہم بات کر رہے ہیں انداز تکلم کے تعلق سے۔ ہماری بات چیت، ہمارا انداز گفتگو، ہماری بول چال، یعنی بات اتنی سی ہے جو سمجھ لیتا ہے، جو جان لیتا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ وہ ایک کامیاب انسان بن جاتا ہے کہ ہماری خوبصورتی جو ہے وہ ہماری زبان میں پنہا ہے۔ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ جمال الانسان فی اللسان، کہ انسان جتنا اچھا بولنا جانتا ہے وہ جناب اس کی خوبصورتی اور اس کے وقار میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ تو اچھا بولنا ہے، بقدر ضرورت بوقت ضرورت بولنا ہے۔ لہجہ جو ہے، اگر آپ ایک نارمل نشست میں بیٹھے ہوئے ہیں تو نارمل ہی ہونا چاہیے، اور جہاں تیزی سے بات کرنے کی ضرورت ہے وہاں آپ نے اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی ارجنسی ہے تو وہاں آپ جلدی سے بات کیجئے، اور جہاں آپ نے دھیما لہجہ رکھنا ہے، آہستگی کے ساتھ بات کرنی ہے تو کوشش کیجئے کہ وہاں آپ کا انداز تکلم آہستہ ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ سیدھی، سچی، ستھری اور موقع محل کے مطابق گفتگو کرنی ہے۔ آج بھی جناب ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، یعنی ہم گڈ کمیونیکیشن اسکل سیکھ رہے ہیں، اور آج ایک اور ٹاپک میں اس میں انکارپوریٹ کر رہی ہوں، وہ یہ کہ ہم بات پہ آج کل جو ہے ہمارا تکیہ کلام بھی ہوتا ہے، بہت سی باتیں ایسے، اللہ کا پکا وعدہ، بھئی ایسا نہیں کروں گی، تمہارے گھر آ جاؤں گی، انشاءاللہ ضرور آ جاؤں گی، بالکل بھئی پکا وعدہ، پکا آ جاؤں گی۔ اب یہ اس طرح کی جو ہماری گفتگو، جو یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کسٹم بن گیا ہے، کلچر بن گیا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹرینڈ سیٹ ہو گیا ہے ایک، تو شریعت اس حوالے سے ہم سب کی کیا رہنمائی کرتی ہے، آج ہم سیکھیں گے، سمجھیں گے، جانیں گے۔ یہ عہد و پیمان باندھنا، یہ قول و قرار، اب اگر آپ وعدہ خلافی کر رہے ہیں، عہد شکنی کر رہے ہیں تو ان ریٹرن آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جناب، شریعت کے حوالے سے تمام تعلیمات ہم سب نے سیکھنی ہے۔ عالمات میرے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ، ہم سب کی رہنمائی کے لیے خوبصورت اور اچھی گفتگو، ستھری گفتگو یہ دونوں فرماتی ہیں۔ ہم سلام عرض کرتے ہیں عالمہ رابعہ خان کو اور عالمہ شیرین خان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ سیکھنے سمجھنے کے یقیناً بہت سے مواقع ہم سب کو آپ دونوں پرووائڈ کریں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور جناب ہمارے مینٹور، ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور ہم آپ کو سراہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی ایک میسمرائزنگ پرسنالٹی ہے، اور ہم نے بولنا اور ستھرا بولنا، تھوڑا بہت جو بول لیتے ہیں وہ آپ سے ہی سیکھا ہے، اور اللہ آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ تعدیر سلامت رکھے۔ اس دعا کے ساتھ پیر طریقت شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیضانہم کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ گفتگو شروع کرتے ہیں، اور آپ سے ہی میں چاہتی ہوں کہ یہ سلسلہ اوپن کیا جائے۔ اکثر گفتگو کے دوران جو ہے جناب ہم سن رہے ہوتے ہیں اللہ کا پکا وعدہ، اور یہ بات ابھی کی نہیں ہے، بچپن سے جو ہے بچے اسکول میں، یعنی جب بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو بولنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کا پکا وعدہ، میں تمہیں پینسل دے دوں گی، میں تمہیں یہ کہہ دوں گی یا یہ کر دوں گی۔ اس کے کیا شرعی کام ہے بہن؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس بات کا
جائزہ لیا جائے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، تو ہمارا وجود اور ہماری بقا یا اس معاشرے میں ہمارا سروائیول تنہا ممکن نہیں ہے، بلکہ ہم باہم معاملات طے کر کر جو ہے وہ پروان چڑھتے ہیں آپس میں. اور اس کا آغاز پیدا ہوئے بچپن میں گھر میں معاملات طے کرنا، جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بچپن میں ہی آپس میں کمیونیکیشن جو ہے، یا اسی طرح کاروباری معاملات ہو گئے یا تعلیمی ادارے سے وابستگی کے معاملات ہو گئے، جو بھی معاملات ہو گئے، ہم اپنی بات کو جس ذریعے سے پختگی فراہم کرتے ہیں وہ ایک ذریعہ وعدہ ہے. اور یہ شریعت نے اس کی اہمیت کا اندازہ شریعت میں آپ اس طریقے سے لگائیں کہ قرآن کریم میں اور احادیث کریمہ میں ہمیں جا بجا اس کا ذکر ملتا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے. تو اس سے اس بات کا اندازہ لگائیے کہ قرآن کریم میں جا بجا کوئی ایک مقام نہیں، اور احادیث کریم میں بھی نبی کریم نے فرمایا وعدہ پورا کرنے کی اہمیت کا احساس دلایا ہے کہ یہ کس قدر ضروری ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے کے جتنے بھی معاملات تھے وہ آپ کے یقین دہانی پہ ہی بیس کرتے تھے. کوئی لکھت پڑھت، ایگریمنٹ، بیانہ، یہ تو سب آج کی جدید چیزیں ہیں، لیکن پہلے کے دور میں اگر آپ چلے جائیں تو ایک ذریعہ جس سے آپ کسی کو یقین دلائیں، اپنے کوئی کمٹمنٹ کریں، کوئی ایگریمنٹ کریں، وہ آپ کی زبان ہوتی تھی. اور اس میں جو آپ تاکیدی معنی پیدا کرتے ہیں، اس کی تعریف وعدے کی یوں کی جاتی ہے کہ وہ کوئی مستقبل میں کسی کام کے کرنے کا آپ کا پختہ ارادہ ہو. اور اس میں تاکیدی معنی ہو، کوئی ضروری نہیں آپ کہیں کہ پکا وعدہ، بلکہ کوئی تاکیدی معنی کے ذریعے یا دل میں عہد و ارادہ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. بظاہر دل میں ارادہ نہیں ہوتا اور زبان سے کہتے پکا وعدہ، وہ تو جھوٹ کے ضمن میں چلا جائے گا. اصل عہد یہی ہوتا ہے کہ آپ نے مستقبل میں کسی کے کام کرنے کا اقرار کر لیا ہو کہ میں پکا یہ کام کروں گا، اور آپ کے دل میں بھی اس کی پختگی کا ارادہ ہو، کسی کو بیوقوف بنانا مقصود نہ ہو، تو یہ وعدہ ہو گیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سب اسی پہ بیس کرتے ہیں، اور ہم آپس میں لین دین کر رہے ہیں. یعنی ماضی کے معاملات نکل گئے. اب اگر دو سہیلیاں ماضی کی بات پہ کہہ رہی ہیں اللہ کا پکا وعدہ، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ مستقبل کے لیے ہے وعدے کا اسپیسیفک تعلق جو ہے نا ایکچول میں وہ مستقبل کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں آپ کسی کے کام کے کرنے کا پختہ ارادہ یا اقرار کر لیں کہ میں یہ کروں گا، تو یہ کمٹمنٹ جو ہے وہ آپ کی بیسکلی وعدہ ہے. اور اس میں دیکھا جائے گا کہ یہ کمٹمنٹ آپ کس سے کر رہے ہیں. آڈینس بھی اس میں دیکھی جائے گی کہ ایک تو انسان کی کمٹمنٹ اللہ سے ہوتی ہے، ایک انسان کی کمٹمنٹ خود سے ہوتی ہے، اور ایک انسان کی کمٹمنٹ باہم آپس میں ایک دوسرے لوگوں سے ہوتی ہے. تو اسی حساب سے ہم اس کی شرعی حیثیت بھی تعین کریں گے. تو بہرحال وعدے کا پورا کرنا ہر صورت میں لازم ہوتا ہے، لیکن بشرط یہ کہ وہ کام کوئی گناہ کا، کوئی معصیت کا نہ ہو، یا پھر وہ حرج میں مبتلا کرنے والا نہ ہو آپ کو بھی اور سامنے کسی کو بھی. جیسے کوئی وعدہ کر لے کہ میں اس کو قتل کر دوں گا، تو یہ تو نہ جائز ہوگا پورا کرنا. اس لیے شرعی حیثیت کے تعین کے لیے آپ سمجھیں کہ وعدے کی تعریف پہ غور کریں، اور اس کے بعد آپ آڈینس دیکھ لیں. اب جو کام ہے جس پہ اگر تو وہ اچھا اور انسب کام ہے، کسی وعدے کا کام ہے، وجوبی کام ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا پورا کرنا لازم ہے، جس کے پورا کرنے میں آپ بھی تکلیف میں مبتلا نہیں ہو رہے، نہ ہی وہ کوئی گناہ کا کام ہے، تو اس کا پورا کرنا لازم ہے. لیکن اگر کوئی لزومی کام نہیں ہے، کوئی مستحب کام ہے، تو پھر اس کی شرعی حیثیت مستحب کی ہوگی. اور اگر وہ کوئی گناہ کا، معصیت کا کام، کسی کو حرج میں مبتلا کرنے کا کام ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ کرنا جائز نہیں ہوگا. تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے بڑھ کر انسان کو جو بات وہ کہے اس کو پورا کرے، اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرے. یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ آپ کے کمٹمنٹ میں کسی کا معاملہ بیس کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اخلاقی اعتبار سے جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے وہ اچھا بھی سمجھا جاتا ہے، اور لوگ اس سے معاملات رکھنے کو پسند بھی کرتے ہیں. لیکن جو اپنی کمٹمنٹس کو پورا نہیں کرتا، لوگ بیزاریت کا بھی اظہار کرتے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، حرج میں مبتلا ہوتے ہیں. گویا کہ یہ صرف حق تلفی یا حقوق اللہ میں حق تلفی نہیں ہو رہی، بلکہ حقوق العباد میں بھی حق تلفی ہے کہ آپ کی وجہ سے ایک آپ کی کمٹمنٹ میں سوچیں پوری چیز بیس ہے اور آپ اس کو پورا نہیں کر رہے، تو کتنا بڑا نقصان پھیلے گا ان سے بھی جڑے لوگوں کا. اس لیے وعدوں کو پورا کریں جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. آپ کی سمت آئیں گے. اور عالمہ شیرین خان ہمیں یہ بتائیے کہ گفتگو کے دوران ایسے جملے بھی سننے میں آتے ہیں یوزولی کہ پکا وعدہ، بالکل پکا میں تو ایسا کروں گی، یا میں یہ کام کر دوں گی، یا یہ کام ہو جائے گا، تو پر یہ ہو جائے گا بھائی، یہ تو ہو ہی جائے گا. تو اب ایسی بات، یعنی ہم اب یہ مستقبل کی بات کریں نا کہ یہ کام ہو جائے گا، یا میں یہ کام کر دوں گی، یا بالکل پکا، یا پکا ایسا ہو جائے گا، یا باس کر دوں گی، یا یہ کر دوں گا. تو جناب ایسے معاملات اگر کوئی کر رہا ہے
کہہ رہا ہے یا کہہ رہی ہے کہ مستقبل کے لیے اسے خاص بھی کر رہی ہے کہ ہم یہ کام کر لیں گے، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کسی کو اگر آپ کسی چیز کی امید دلاتے ہیں تو یہ عہد میں آتا ہے. اب آپ نے اس شخص سے بطور وعدہ ہی کوئی معاملہ طے کیا ہے کوئی کام کرنے کا یا کوئی کام نہ کرنے کا. جیسے کہ آپ نے کہا کہ جیسے میں آپ کو پیمنٹ کر دوں گی، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو پیمنٹ وقت پہ کر دوں گی اس ٹائم پہ، تو یہ کام کرنے کا وعدہ کیا. اسی طرح کسی کو نقصان سے بچانے کا وعدہ کیا کہ میں آپ کے اس معاملات میں کوئی مطلب کہ کوتاہی سے کام نہیں کروں گی، میں وعدہ کرتی ہوں اپنی پوری آنیسٹی سے یہ جاب کروں گی، تو یہ بھی ایک وعدہ ہے. اب جو وعدہ کے لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو عموماً ہماری سوسائٹی میں ہمارے عرف میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لفظ وعدہ ذکر کرتے ہیں. جس طرح میں نے جملہ ابھی جو سے ادا کیے تو اس میں نے استعمال کیا کہ وعدہ، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا. بسا اوقات آپ کے کوئی انداز یا کوئی اور الفاظ جو آپ کی بات کو موقت کر رہا ہو، تاکید کر رہا ہو، لیکن آپ کی بات کو پختہ کر رہا ہو یا وعدے والا مفہوم دے رہا ہو. جس طرح سے یہ سوال میں کسی نے کہا کہ پکا، بالکل پکا یا ضرور کر دوں گی، تو یہ بھی وعدے میں آتا ہے. اب اگر یہ دیکھ لیں کہ اگر جائز امور کا وعدہ ہے، جیسے کہ ہم کرتے ہیں کہ پیمنٹ کا کر دیا یا کپڑے سی کر دے دوں گی، کام آپ کا وقت پہ کر دوں گی، کر دو گی نا پکا بالکل کر دوں گی، ہو جائے گا بھائی، تو یہ جائز ہو گیا. اس طرح بھی ہوتا ہے. یہ دیکھیں گے تعلیمات شرع کے موافق ہو تو جائز امور میں اگر آ رہا ہے تو پھر ہم اس کو پورا کریں گے، ضرور کریں گے، اور اگر ناجائز ہے تو اس کو ہرگز بھی نہیں کریں گے. اچھا، لیکن اس میں ایک چیز یہ دیکھیں، جیسے کہ ہم اللہ، اس کی پھر صورتیں بن جائے گی. اللہ سے ہم وعدہ کرتے ہیں تو عبادات کا وعدہ، جیسے فرائض جو ہماری عبادات ہم پہ فرض ہیں تو اس کے دو میں بجا لانا بھی ہم پہ فرض ہوگا. لیکن کچھ جو ایسے معاملات ہوتے ہیں جیسے کہ ہم اپنا اللہ سے وعدہ کرتے ہیں یا اللہ میں آئندہ اس کام کو نہیں کروں گا، وہ گناہ کی حیثیت دیکھیں وہ کون سا گناہ ہے، کون سے درجے کا گناہ ہے، تو جس سے بچ رہے ہیں پھر اس بچنے والے پہ فرائض کا حکم آتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، تو اس کی پوری یہ ڈیٹیل آئے گی. اس کے بعد ہم اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں. جیسے ابھی میں بیٹھی میں وعدہ کروں اپنے آپ سے کہ میں اپنی ڈائٹ کا خیال رکھوں گی، تو یہ اپنے آپ سے وعدہ ہے. اپنی محنت کروں گے، اپنے کریئر پہ دھیان دیں گے اور فرد علوم سیکھیں گے، تو یہ اپنے انسان اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے. اسی طرح سامنے والے سے وعدہ ہوتا ہے، وہ ہمارے گھر والے ہوں، ہمارے جیسے کہ ہمارے دوست احباب ہوں، ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں، جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں ہمارے امپلائر ہوتے ہیں، جن سے ہم ساتھ ہمارے کلائنٹس ہوتے ہیں. تو یہ سارا اس کا مطلب کہ دائرہ، مطلب کہ ایک لفظ تو اتنا چھوٹا سا لیکن اس کا وسیع دائرہ ہے. تو اگر ہم غور کریں کہ ہمارے پہ کسی کی کوئی ہم نے وعدہ کیا اور ہم اس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں اس کو پورا کرنے کے، تو ہم اس کو ضرور پورا کریں گے. وہی جائز امور میں سے اور اسے فور گرانٹیڈ نہیں لینا کہ کوئی مسئلہ نہیں. ہم یہ تو ہمارا یعنی ایک وہ ہو جاتا ہے نا کہ عرف بن جاتا ہے. اب اسی طرح ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں نا، تو ہم پھر ان الفاظ کی یعنی معنویت پہ جو بھی گہرائی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں ہم اس پہ توجہ بھی نہیں دیتے. تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک بریک لے رہی ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے. حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہمارا عنوان ہے گفتگو کے آداب، انداز تکلم. لیکن جناب آج ہم اس میں ذیلی طور پہ گفتگو کر رہے ہیں وعدے کے تعلق سے. آج کل بول چال میں ہمارا انداز ایسا ہو گیا ہے کہ گفتگو کے دوران ایسے جملے بول جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم آگے والے سے یعنی سامنے والے سے وعدہ کر رہے ہیں. جیسے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ بات یعنی میں ایسا کر دوں گی، ایسا ہو جائے گا، پکا، بالکل پکا، یا یہ کام ہو جائے گا، تو جناب مستقبل کے لیے آپ اسے خاص کر رہے ہیں اور پھر اگر آپ وہ کام نہیں کرتے تو عند شرع کیا احکام ہوں گے ہم سیکھ رہے ہیں. اور بریک سے قبل عالمات ہماری رہنمائی فرما رہی تھیں. اب میں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیدوم کی طرف بڑھ رہی ہوں. حضور گفتگو کے دوران یہ جو ہم اللہ کا پکا وعدہ اور یہ بالکل ہو جائے گا، پکا ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جملے سننے میں آتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے اللہ کا پکا وعدہ، میں تو اس لفظ کے حق میں نہیں ہوں. یعنی اس طرح بولنا نہیں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی ایک حرمت ہے، اللہ کے نام کا ایک تقدس ہے، تو بات بات پہ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام غرض کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر کریں آپ اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ کا ذکر کریں آپ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی نیت سے. اس طرح قسمیں کھانے کے لیے یا اس طرح وعدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کرنا یہ مناسب نہیں. بلا وجہ قسمیں بھی نہیں کھانی چاہیے، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بھی جہاں یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو اپنے ایمان کا نشانہ نہ بناؤ، اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، اس کی ایک تفسیر مفسرین نے یہ بیان فرمائی کہ بات بات پہ اللہ کی قسم کھانے کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے کہ بات بات پہ اللہ کی قسم نہ کھائی جائے.
تو قسم جب بھی کھائی جائے اللہ ہی کی کھائی جائے گی, اللہ کی ذات یا صفات ہی کی کھائی جائے گی, لیکن بوقت ضرورت کھائی جائے گی. بات بات پہ قسم نہیں کھانی چاہیے اللہ کی, یا اللہ کے نام کی عظمت کے خلاف ہے. اسی طرح یہ اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بار بار اس طرح کہنا کہ اللہ کا پکا وعدہ, یہ بھی مناسب نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی عظمت اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح اللہ کے نام کو یوز نہ کریں. یہ یوز کیا بلکہ مس یوز ہے, اس طرح مس یوز نہ کریں. باقی خالی لفظ وعدہ کہنے سے بھی وعدہ ہو جاتا ہے, اور لفظ وعدہ آپ استعمال نہ بھی کریں جب آپ نے اگلے کو یہ بات کہی کہ میں یہ کام کر دوں گا یا میں یہ کام کر دوں گی, اور جس سے اگلے کو آپ نے یہ تاثر دیا کہ یہ میرا پختہ ارادہ ہے یہ کرنے کا, تو یہ وعدہ ہی ہے. اس کے لیے لفظ وعدے کا ہونا ضروری نہیں. تو اول تو بات یہ وعدہ کا لفظ ایڈ کرنے کی حاجت نہیں بھی کیا تو آپ نے بات کیا تو وہ وعدہ ہی شمار ہو رہا ہے. تو جب آپ نے کہہ دیا ہے تو اب آپ اس بات کو پورا کریں. اگر وہ غیر شرعی بات نہیں ہے تو آپ اسے پورا کریں. حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, کہ وہ بندہ جو امانت میں خیانت کرتا ہے, امانت صحیح ادا نہیں کرتا, اس کا ایمان کامل نہیں, اور وہ بندہ کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین کامل نہیں. اور یہ وہ حدیث مبارک ہے جو اکثر جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی, آپ اگر جمعے کا خطبہ سنیں تو جمعے کے خطبے میں خطیب صاحب یہ حدیث شریف جو ہے یہ سناتے ہی ہیں, یہ پڑھی جاتی ہے یہ عبارت اس کے اندر, یعنی بار بار اس کی یاد دہانی کرائی جاتی ہے, ریمائنڈر بھی ہوتا ہے ہر جمعے کو بھی. تو وعدہ جب آپ نے کر لیا تو اسے ضرور پورا کریں جبکہ کوئی معنی شرعی نہ ہو. اب یہ تو ہو گئی بات وعدے کو پورا کرنے کی. ایک بات میں نے کی کہ اللہ کا وعدہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے. دوسری یہ بات میں نے عرض کی کہ جو وعدہ آپ نے کر لیا اب آپ نے اس وعدے کو پورا کرنا ہے, وعدہ وفا کرنا چاہیے, وعدہ پورا کرنا چاہیے. اب آ جائیں تیسری بات کی طرف کہ اگر بندہ کسی سبب سے وعدہ پورا نہ کر پائے تو کیا حکم ہے. میرے خیال میں کال ہے, کال لیجیے. جزاک اللہ. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ بات کیجیے بہن, آن ایئر ہیں آپ. ہیلو جی السلام علیکم. دین اور خواتین میں آپ نے کال کی ہے, کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی بات کیجیے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی حضرت اپنی بات مکمل کی. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وعدہ, اللہ کا وعدہ یہ لفظ استعمال کرنے سے بچنا چاہیے. اللہ کا پکا وعدہ بات بات پہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے. دوسرا میں نے جو ہے وہ یہ عرض کیا کہ جب وعدہ کر لیا کسی کے ساتھ تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. اس وعدے کو پورا نہ کرنے کی صورت میں وعید بھی آئی ہے اور وعدہ وفائی جو ہے یہ مطلوب ہے. اب آ جائیں تیسری بات کی طرف. تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے بندہ وعدہ پورا نہ کر پائے تو اب کیا حکم ہے, بندہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں اس صورت میں تھوڑی تفصیل ہے. ایک یہ ہے کہ بندے نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور وعدہ کرتے وقت ہی دل میں یہ بات ہے کہ یہ کام کروں گا نہیں. جیسے ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ دوسرے کے سامنے جھوٹی حامی بھر لیتے ہیں. دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں نے نہیں کرنا, لیکن سامنے اس وقت اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے یا اپنے ٹہلانے کے لیے یا بہلانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کر دوں گا یا کروں گا. سامنے سے زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا, ضرور کروں گا, لیکن ان کے دل میں یہ نیت نہیں ہوتی, ان کا یہ ارادہ نہیں ہوتا کام کرنے کا. تو یہ ہے خاص وعدہ خلافی, اور اس طرح کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. اور جو وعدہ خلافی کے بارے میں جتنی وعیدات آئی ہیں ان وعیدات کا اصل مورد, اصل مابت یہی ہے کہ اصل مصداق یہی بندہ ہے کہ جو بندہ وعدہ کرتے وقت ہی اس کے دل میں یہ ہو کہ میں نے پورا نہیں کرنا. باقی اگر کوئی بندہ وعدہ کرتا ہے اور اس کے دل میں اس وقت یہی ہے, نیت اس کی پکی ہے کہ میں یہ کام کروں گا, بعد میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر پایا تو اب اس پر کوئی وعید صادق نہیں آتی, اب یہ گناہگار نہیں ہے. ایسا کرنا مباح ہے. اور رہ گئی یہ بات کہ اگر کوئی عذر نہیں ہے, اس وقت دل میں یہی تھا کہ ہاں کروں گا, اب بعد میں جو ہے وہ نیت تبدیل ہو گئی اور عذر بھی کوئی نہیں ہے, بلا عذر ہی اگر اس نے وہ بات پوری نہیں کی تو آیا اب گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو دیکھیں اب گناہگار تو نہیں ہے لیکن شریعت اس کو بھی پسند نہیں کرتی. اب اس پر حکم مکروہ تنزیہی کا ہے. مکروہ تنزیہی
تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ شریعت کو ناپسند ضرور ہے لیکن اس درجے کا ناپسند نہیں ہے کہ اس کی بنا پر کسی کو گناہ گار کہا جا سکے. تو اب میں نے یہ 3 کیٹیگریز بیان کر دی کہ ایک وہ کہ جو وعدہ کرتے وقت ہی دل میں یہ ہو کہ میں پورا نہیں کروں گا, اوپر سے زبان سے ہی صرف کہہ رہا ہوں سامنے والے کو بہلانے کے لیے یا ٹہلانے کے لیے یا اس وقت اگلے کو مطمئن کرنے کے لیے یا جو بھی سبب ہو, دل میں یہ ہے کہ کرنا نہیں ہے. یہ ہے وعدہ خلافی, یہ ہے ناجائز, یہ ہے گناہ, یہ ہے مکروہ تحریمی. اور اگر دل میں یہ ہے کہ کروں گا, بعد میں کسی عذر کی وجہ سے نہیں کر پائے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اور اگر بلا عذر بھی نہیں کیا بعد میں لیکن نیت تھی پہلے کرنے کی, بعد میں کسی وجہ سے نیت تبدیل ہو گئی, تو اب اس صورت میں یہ مکروہ تنزیہی ہے, گناہ نہیں. ٹھیک ہے جناب. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں اسما بشیر بات کر رہی ہوں جنگ سے. اسما بشیر کیسی ہیں آپ؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. مجھے سوال یہ کرنا ہے کہ کوئی شخص اگر نابینا ہے مطلب آنکھوں سے, تو کیا قرآن پاک نہ پڑھنے کا اسے گناہ ملے گا؟ ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال ہے؟ اچھا ٹھیک ہے جی. آپ جی حضور آپ کی بات مکمل ہو گئی. جی میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ رابعہ خان. اگر وعدہ پورا نہ کر سکیں, اس حوالے سے گفتگو بھی ہوئی, تو اس کی کیا تلافی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سب سے پہلے تو جیسا کہ ہم نے اس بات کو تو جان لیا بخوبی کہ وعدہ پورا کرنے کی کیا شرعی حیثیت ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے. اور جس طرح یہ بھی بتایا گیا کہ آپ کی اگلا آپ کسی کو جب ایک کمٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو زبان دے رہے ہوتے ہیں, وعدہ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے لیکن اس کے معاملات بھی آپ کی بات پر بیس کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر نقصان کا تعین بھی اس اعتبار سے ہوگا. تو سب سے پہلے تو دیکھیں کہ اگر آپ نے خود سے کوئی وعدہ کیا ہے, اسی کے ضمن میں دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سے وعدہ کیا ہے یا انسان خود سے وعدہ کر رہا ہے یا پھر کسی سے کر رہا ہے. تو اگر آپ اس معاملے میں کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا کوئی بہت شدید عذر ہے یا کوئی بھی ایک اچانک سے آپ کا ارادہ پورا تھا لیکن ایک دم سے آپ کچھ سٹک ہو گئے کسی بھی معاملے میں اور آپ نہیں پورا کر پائے, تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے انسان, اللہ سے بھی کرے, اور اگر کوئی بندے سے وابستہ ہے وہ وعدہ تو پھر اس سے معذرت بھی کرے. صحیح, سب سے پہلے یہ کام کیا جائے. اور جتنا کوشش ہو سکے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم فی الحال اس بات کو پورا نہیں کر سکتے لیکن آئندہ اس کو کر سکتے ہیں. جیسے ہم جتنے وعدے اپنے آپ سے کرتے ہیں اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں, تو فی الحال ہم اس سے پورا کرنے سے اگر عاجز بھی آ گئے خدا نہ خواستہ, تو آئندہ زمانے میں کر لیں. جیسے کوئی شخص وعدہ کرتا ہے کہ نہیں میں پکا اپنی روٹین کو ٹھیک کر لوں گا, تو اگر اب وہ ابھی نہیں کر پا رہا تو جب اب فری ہونے کے بعد پھر سے شروع کرے, اپنے وعدے کو پورا کرنے کی طرف آئے. کیونکہ قرآن و حدیث میں جتنی اہمیت اجاگر کی گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وعدہ کر کے اس کو چھوڑ دیں, اگر پورا نہیں کرے تو بھول جائیں. ہاں اگر عاجز آ گئے تو ٹھیک ہے, لیکن اس کو پورا کرنے کی طرف جانے کی پوری کوشش ضرور کریں, اپنی کوشش کو یقینی بنائیں. تو جتنی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں. لیکن اب مثال کے طور پہ عاجز آ گئے تو سب سے پہلے تو توبہ. دوسری چیز, اگر بندے کا معاملہ ہے تو معذرت, اور اس کو کلیئرفائی کرنے کی کوشش کریں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے یعنی وقت پر اطلاع دے دیں, بعض اوقات آپ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں اور وہ راہ دیکھ رہا ہوتا ہے, کہیں آنے کا بولا, کہیں بلایا, تو اس طرح سے اگر پورا نہیں کر پا رہے اس کو اطلاع دے دیں کہ میں پورا نہیں کر پا رہا اور اپنا عذر مینشن کر دیں. لیٹ سی وہ کیا کرتا ہے. اور اگر فار ایگزامپل کوئی چیز وابستہ تھی, آپ نے دینی تھی, کوئی حق تلف ہو رہا ہے فزیکلی یا صرف ایموشنلی, تو ایموشنلی بھی تو معذرت سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے, یا کوئی کمپنسیٹ کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, آپ اس پہ کوئی احسان کر دیں تاکہ روز محشر وہ گرفت کا باعث نہ بنے. اور اس کے بعد آپ اس کو اگر بعد میں پورا کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر معاف کر دیا تو بات ختم ہو گئی. کوئی عذر کی صورت میں گناہ نہیں تھا, لیکن ان چیزوں سے کرنے سے شریعت نے وعدے کی اہمیت کیوں بیان کی ہے. باہم محبت پیدا ہو, اعتبار قائم ہو, اور آپ کی صداقت پہ کوئی لوگ ہر مطلب کہتے ہیں نا کہ اس سے معاملات نہیں کرنے, یہ بات پوری نہیں کرتا, یہ آپ کا امیج نہ بنے. تو یہ کمپنسیشن کا طریقہ کار کیوں کیا جاتا ہے, تاکہ آپ کی ساکھ ڈیمیج نہ ہو, وہ آپ سے بدگمانی نہ خود کرے, نہ آپ کے لیے بدگمانی لوگوں میں پھیلائے, اور آپ اپنے معاملات میں متاثر کن معاملات کا جو ہے وہ حالات کا سامنا نہ کریں. تو اس لیے کمپنسیٹ کر دیں, اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو معذرت ضرور کریں, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ بلا وجہ تو وعدہ نہیں کریں, لیکن جو کرے اس کو پورا کرنے کی کوشش رکھیں جاری. وعدہ کرو تو پورا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. اللہ پاک جو ہے ہمیں عہد شکنی سے اور وعدہ خلافی سے بچائے
اور ہم سب جو ہیں وہ اپنے عہد و پیمان کا جو ہے وہ پاس رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہم ناراض ہوں گے, انہوں نے فون رکھ دیا ہے, ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں. اور اس وقت ہم پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ بات ہو رہی ہے جناب وعدے کی اہمیت کے تعلق سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آج ہم گڈ کمیونیکیشن اسکلز یعنی آداب تکلم کے حوالے سے کلام کر رہی ہیں. اور جناب بنیادی طور پہ آج جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہیں کرنی ہے. اپنے قول کا پکا ہوتا ہے ایک مسلمان, اور اند شرع اس کی کیا اہمیت ہے, کیا وعیدیں ہیں, ہم سیکھ رہے ہیں اپنے عالمات سے اور مفتی صاحب سے. آپ کی کالز بھی شامل کی جا رہی ہیں. میں آپ کی سمت آؤں گی. عالمہ شیرین خان, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ملاقات کے لیے کوئی ہمارے گھر آیا یا ملاقات کے دوران کوئی کہتا ہے کہ بھئی آنا ہے, آئیے گا, گھر آنا, آپ تو ہمارے گھر آتے ہی نہیں ہیں. تو سامنے والا یا والی جواب میں یہ کہتی ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور آؤں گی, اور پھر آتے جاتے وہ ہیں نہیں. ایسا ہوتا ہے کہ یا بھول جاتے ہیں یا زندگی کی مصروفیات آڑے آ جاتی ہیں. کیا اس پہ کوئی شرعی گرفت ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفہوم حدیث اس کا یہ ہے کہ اگر وعدہ پورا کرنے کی نیت ہے اور وہ وعدہ پورا نہ کر سکے تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. ہاں لیکن وعدہ خلافی یہ ہے کہ انسان وعدہ کرے اور اس کو پورا کرنے کی نیت نہ ہو. اور جو اس میں دوسری ہمیں دیگر مقامات پہ جو حدیث شریف ملتی ہیں اس میں یہ ہے کہ وعدہ خلافی کو نفاق کی خصلتوں میں سے ایک خصلت شمار کیا کہ یہ منافقین ہوتا ہے انسان, وہ منافق ہوتا ہے کہ جو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو اب انسان گناہ گار کب ہوگا کہ جب اس نے کسی سے انسان سے وعدہ کیا دوسرے انسان سے اور اسے پورا کرنے کی نیت نہیں ہے, یا اس وقت نیت ہے اور بعد میں اس نے اپنی نیت بدل دی اور سامنے والے کو انفارم بھی نہیں کیا اس پہ, لائک اس کو بیوقوف بنانا مقصد تھا. جیسے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہوتا ہے, ان کے پاس گاہک آ رہے ہوتے ہیں تو کام وہ ڈیلے پہ ڈیلے کیے جا رہے ہوتے ہیں, ان کو اگلی سے اگلی تاریخ دیے جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ وعدہ خلافی میں آئے گا. اسی طرح لیکن اگر بے اختیار ہو جائے, معاملات ایسے آ جائیں, سچویشنز میں وہ انسان پھنس جاتا ہے کہ وہ دل میں تو نیت تھی کہ میں پورا کروں گا انشاءاللہ, لیکن اب وہ اس کے پاس اختیارات نہیں رہے اور وہ پورا نہیں کر سکا, تو یہ وعدہ خلافی نہیں ہے. ہاں تو اب اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ اب اس نے کیوں وعدہ خلافی کی ہے, مطلب کہ وعدہ پورا کیوں نہیں کر سکا. اگر بھول گیا تھا, جس طرح سے ہمارے بہت بزی شیڈول ہوتے ہیں اور ہم وعدہ مطلب کہ وہاں پہ نہیں جا پاتے, جیسے دعوت ہے ہمیں ملی ہے, اب ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہمیں جانا ہے لیکن وہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جا نہیں پاتے, تو یہ غلطی سے ہو گیا ہے, تو اس میں کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. اسی طرح کوئی عذر ہو, جیسے اپنی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, اپنے گھر والوں کی طبیعت کسی کی خراب ہو گئی ہے, یا کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ وہاں پہ جانا زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہاں پہ شرکت کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو اگر یہ بھی انسان کسی عذر میں شکار, مطلب کہ کسی عذر میں اس کو, ہاں تب بھی اس کی گرفت نہیں ہوگی. اس صورت میں یہی مشورہ رہے گا کہ آپ سامنے والے کو انفارم کر دیں, کیونکہ بسا اوقات لوگ آپ کو دل سے انوائٹ کرتے ہیں کسی معاملے میں, اور آپ کا نہ جانا ان کے لیے باعث تکلیف بھی بنتا ہے, تو آپ ان کو انفارم کر دیں, اور اگر اس وقت نہ کر سکے تو کم از کم بعد میں انفارم کر دیں, اس بدگمانی کو دور کریں. اور تیسرا یہ کہ اگر جان پوچھ کر وہ وعدہ خلافی کر رہا ہے اور اس کو سامنے والے کو بتا بھی نہیں رہا, تو جو حدیث میں مطلب کہ جو پیش کیا گیا کہ یہ وہ شخص منافق ہے کہ جو وعدہ چکننگ کرتا ہے, تو یہ جو ساری وعیدات ہیں وہ اس شخص پہ ہوگی کہ وہ منافق ہے. اس میں مشورہ سے لاسٹ میں یہی رہے گا کہ جب آپ کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو پہلے ہی اپنی صورت حال کو دیکھ لیں, کیا وہ اس کو وعدہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں, اپنی پوری اس کا وہ لے لیں, جائزہ لے لیں, اور اگر آپ کے اندر ہے, آپ پوری محنت کریں گے, پوری کوشش کریں گے اور اس کو پورا کر سکیں گے, تو اللہ کی دعاؤں کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو اس کی توفیق بھی دے, ہمت بھی دے. کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر شروع سے ہی نیگیٹو ہیں کہ مجھ سے نہیں ہوگا مجھ سے نہیں ہوگا, تو اینڈ وقت میں بھی آپ سے نہیں ہو پاتا. لیکن اگر آپ شروع سے اپنے آپ کو ہمت دے رہے ہیں اور پوری نیت کے ساتھ اور اللہ سے دعائیں کریں, تو اللہ آپ کی غیبی مدد بھی فرماتا ہے. جزاک اللہ بہنا. ہم مفتی صاحب آپ کی سمت آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ کہہ کے اب کام پورا نہیں کرنا ہے, اس حوالے سے آپ کلام فرمائیں گے یا میں کالرز کے سوال؟ جی دیکھیں, انشاءاللہ کہہ کر کام پورا نہ کرنا, اس میں اور عام جملے میں فرق ہوتا ہے. اگر جو ہے وہ انشاءاللہ واقعتاً اسی نیت سے کسی نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا, یعنی واقعتاً اگر معلق کرنا ہی مقصود ہو. بعض اوقات کوئی کام اگلا جو ہے دوسرے کے ساتھ وعدہ تو کر رہا ہوتا ہے لیکن معلق وعدہ کر رہا ہوتا ہے, یعنی اس تحقیقی وعدہ نہیں کر رہا ہوتا, یہ بات کنفرم نہیں کر رہا ہوتا کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے, اور واقعتاً یوں کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا.
مقصد یعنی اس کے کہنے کا یہ ہے کہ میں کوشش کروں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر میں نے معلق کر دیا، اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ اگر واقعتاً تعلیق ہی مقصود تھی اور اس نے تعلیق کی نیت سے ہی یہ کہا ہے تو اس صورت میں اگر وہ بعد میں پورا نہیں بھی کرتا تو کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے معلق ہی تعلیق پر کیا تھا۔ اپنی طرف سے کوشش بہرحال کرنی چاہیے، بار بار جیسا کہ ہم یہ کہہ ہی رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کوشش تو ضرور کرنی چاہیے پورا کرنے کی، جبکہ کوئی شرعی عذر ایسا بیچ میں مانے نہ ہو تو اس صورت میں تو کرنی چاہیے کوشش۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس صورت میں گناہگار ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر واقعتاً تعلیق مقصود تھی تو گناہگار نہیں ہوگا، اور اگر تعلیق مقصود نہیں تھی، انشاءاللہ کا لفظ صرف برکت کے لیے کہا، جیسا کہ بہت سارے لوگ ہمارے یہاں انشاءاللہ کا لفظ صرف برکت کے لیے کہتے ہیں یا تحقیقاً کہتے ہیں، انشاءاللہ تحقیقاً مراد ہوتا ہے، تو اس صورت میں بہرحال اگر جو ہے وہ پورا نہیں کرے گا، اور اگر اس وقت دل میں تھا کہ میں پورا نہیں کروں گا تو پھر تو گناہگار ہے، لیکن اگر اس وقت دل میں تھا پورا کروں گا اور بعد میں نہیں کر پایا تو گناہ بہرحال نہیں ہے۔ لیکن کوشش اپنی طرف سے کرنی چاہیے، پوری اس بات کی بھرپور کوشش کریں کہ آپ وعدہ وفا کریں بلا عذر شرعی، آپ اگلے کی بات اگر آپ نے کمٹمنٹ کر لیا تو اس کمٹمنٹ سے اعراض نہ کریں، لیکن اگر جو ہے آپ نے شرعی تقاضوں کے مطابق اعراض کیا ہے تو کوئی حرج نہیں اس کے اندر۔ جی جناب، کالرز کے سوالات شامل۔ اچھا، اسی میں انشاءاللہ میں ایک بات اور بھی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا انشاءاللہ کہتا ہے اور دوسرے آگے سے اسے مزاحن کوئی جملہ بول دیتا ہے کہ بھائی انشاءاللہ نکال کے کہو، یا جو ہے وہ انشاءاللہ کے ساتھ نہ کہو، تو اب اس کے اندر بھی یہ ہوتا ہے اگر کوئی معاذ اللہ انشاءاللہ کا تمسخر یا استہزاء کرنے کی نیت سے ایسا بول رہا ہو تو اس صورت میں تو یہ کفر ہو جائے گا کہ یہ شاعر دینی کا مذاق اڑانا اور یہ جائز نہیں۔ اور اگر مقصود اس کا یہ کفر، مقصود استہزاء کرنا نہیں ہے، مقصود تمسخر نہیں ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یار تم جب بھی اس طرح کہتے ہو پھر کام پورا نہیں کرتے، تو اس لیے تم یہ لفظ بول کر گویا یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ میں نہیں کروں گا، تو اس لیے یہ لفظ ہٹا کے پکی بات بتاؤ۔ اگر اس طرح کا کوئی انٹینشن ایسی ہے، ایسا مقصود ہے، تو اس صورت میں نہ تو یہ کفر ہے، نہ ہی اس پر کوئی سخت حکم لگے گا، لیکن بہرحال پھر بھی ہم مشورہ یہی دیں گے کہ اس طرح کا جملہ بولنا نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے انشاءاللہ کا، آپ اگلے کو یہ نہ کہیں انشاءاللہ نکال کے کہو، آپ اگلے کو یہ کہیں کہ بھائی انشاءاللہ کی لاج رکھنا، جب انشاءاللہ کہا ہے تو اس کی لاج رکھنا، اللہ کے ذکر کی لاج رکھو۔ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، کالرز کے سوالات شامل۔ جی آئیے۔ اسما بشیر بہن نے پوچھا کوئی شخص نابینا ہے، قرآن پاک نہیں پڑھتا تو کیا گناہگار ہوگا؟ کوئی شخص اگر نابینا ہے اور قرآن پاک نہیں پڑھتا، دیکھیں ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید کی فرض تلاوت اور ایک ہے قرآن مجید فرقان حمید کی مستحب تلاوت۔ جو مستحب تلاوت ہے، مستحب تلاوت پر تو کوئی گرفت نہیں ہے، ثواب ہے کوئی کرے گا، نہیں کرتا تو گناہ نہیں ہے۔ مستحب تلاوت کیا ہے؟ ہم عام نماز کے علاوہ جو تلاوت ہم کرتے ہیں یہ مستحب تلاوت ہے۔ فرض تلاوت جیسے نماز کے اندر، فرض نماز کے اندر ہم جب کھڑے ہوتے ہیں، فرض ہو یا کوئی بھی نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر جو رکعتوں کے اندر، قیام کے اندر جو ہم قرات کرتے ہیں، فرض کی تیسری چوتھی ان دو رکعتوں کو چھوڑ کر بقیہ سب رکعتوں میں جو قرات کی جاتی ہے یہ فرض ہے۔ تو یہ جو فرض قرات ہے، کوئی اگر بقدر فرض بھی نہیں پڑھتا تو ظاہری بات ہے گناہگار ہے، نابینا ہو یا بینا ہو۔ لیکن عام طور پر جو نابینا، ایسا نابینا کہ جسے قرآن پڑھا ہوا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو اور اس کے اندر قرآن مجید کی تلاوت فرض ادا کر رہا ہے وہ، تو اس صورت میں گناہگار نہیں۔ یعنی اس کا تعلق جو ہے وہ بینائی یا نابینائی کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ فرض مقدار کے ادا کرنے کے ساتھ ہے، گناہ ہونے یا نہ ہونے کا۔ باقی یہ الگ بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت تو بندہ جتنی کرے خیر ہی ہے، جتنی کرے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، تو قرآن کی تلاوت تو کثرت سے ہی کرنی چاہیے نماز کے علاوہ بھی۔ حضور ایک سوال سترے کے تعلق سے آپ سے کرنا تھا، اس کی تفصیل بتا دیجیے۔ سترے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے آگے سے گزرنا جائز ہو جائے، بغیر سترے کے نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں، شریعت اس سے منع کرتی ہے۔ اور سرکار عیسیٰ السلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ کوئی اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا یہ بات جانتا کہ اس پہ کیا گناہ ہے تو وہ اس کے آگے سے گزرنے کے مقابلے میں 40 کو ہلکا جانتا ہے، 40 کو بہتر سمجھتا۔ اب راوی کو آگے شاکے وہ کہتے ہیں کہ 40 سے حضور نے کیا مراد لیا، 40 دن مراد لیا یا 40 مہینے مراد لیا یا 40 سال مراد لیا، یہ مجھے یاد نہیں، لیکن یعنی اتنی اس کی اہمیت ہے کہ وہ کھڑا ہو جانے کو وہ بہتر سمجھتا، ہلکا سمجھتا اور آگے سے نہ گزرتا، ایسا گناہ ہے اس کے اوپر۔ تو اگر نمازی کے آگے سے گزرنا پڑے بامر مجبوری تو اس صورت میں پھر شریعت نے سترے کا حکم دیا ہے کہ سترہ ہو اور سترے کے آگے سے بندہ گزر جائے تو گناہ نہیں ہے۔ تو سترہ ہونا کتنا چاہیے؟ سترے کی مقدار جو شریعت نے بتائی ہے، لمبائی جو ہے وہ کم از کم 1 ہاتھ ہے اور جو اس کی موٹائی ہے وہ کم از کم 1 انگلی کے برابر ہو، 1 انگلی کے برابر موٹا کم از کم اور 1 ہاتھ لمبا ہو کم از کم، یہ کم از کم مقدار ہے، اس سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے جی،
دوسرا سوال کر لوں؟ جی. روبینہ بہن نے کہا آف ایئر ہم نے یہ کال لی تھی کہ وہ سید ہیں، اللہ کے نام کی دیگ کسی نے اگر پکائی ہے تو وہ کھا سکتی ہیں؟ دیکھیں اللہ کے نام پر دی جانے والی چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ اور ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ. اگر جو ہے کوئی صدقہ واجبہ ہے تو صدقہ واجبہ سید کے لیے جائز نہیں ہوتا. صدقہ واجبہ میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ صدقہ واجبہ میں زکوٰۃ ہے، صدقہ واجبہ میں صدقہ فطر ہے، صدقہ واجبہ کے اندر منت ہے، صدقہ واجبہ کے اندر کفارے ہیں، صدقہ واجبہ کے اندر فدیہ ہے. یہ ساری چیزیں صدقات واجبہ ہیں. تو اگر کوئی دیگ کسی نے اللہ کے نام کی بنائی ہے اور وہ منت یا نظر پوری کرنے کے لیے ہے یا کسی کفارے کے لیے ہے یا کسی فدیے کے طور پر ہے تو اس صورت میں سید کے لیے وہ لینا جائز نہیں ہے، سید وہ نہیں کھا سکتا. اور اگر وہ نفلی صدقہ ہے، جیسے ہمارے ہاں کثرت کے ساتھ لوگ نفلی صدقے بھی کرتے ہیں اور اللہ کے نام پر دیکھ کرتے ہیں، مقصود ان کا نفلی صدقہ ہوتا ہے. اگر اس طرح کی صورت حال ہے تو نفلی صدقہ کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے، سید بھی استعمال کر سکتا ہے، غیر سید بھی استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. نماز کے دوران اگر کسی کو واش روم جانے کی حاجت ہو تو کیا حکم؟ نماز کے دوران واش روم کی حاجت ہو، اگر معمولی سی حاجت ہے تو اس صورت میں تو حرج نہیں، لیکن اگر جو ہے وہ حاجت شدید ہو تو اس صورت میں نماز توڑ کر پہلے حاجت پوری کرے اور پھر آ کے نماز پڑھے. اس صورت میں نماز توڑنے میں گناہ بھی نہیں ہوگا اور نماز توڑنی چاہیے، کیونکہ ویسے بھی نماز کے اندر خشوع و خضوع مطلوب ہے. تو ایسے کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ جو کام بندے کے دل کو تشویش میں ڈال رہے ہوں، نماز کی طرف جو ہے اللہ کی طرف لو لگانے سے مانے ہوں، کہ وہ کام کرنے ہوں بندے کے ذمہ پر اس وقت ہوں اور بندہ اس کے باوجود جو ہے وہ نماز شروع کر دے، تو پہلے ان کاموں کو ادا کر لینا چاہیے، بشرطے کہ نماز قضا ہونے کا اندیشہ نہ ہو. بلکہ ترک جماعت کے جو آثار فقہا نے بیان کیے ہیں ان کے اندر ایک عذر یہ بھی ہے کہ واش روم کی حاجت ہو تو جماعت جو عام حالات میں واجب ہے اپنی شروط کے ساتھ، تو وہ واجب بھی معاف ہو جاتا ہے کہ پہلے بندہ جو ہے وہ فارغ ہو جائے اپنی حاجت سے، اس کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھ لے اکیلے. اچھا حضرت، اگر نماز کے دوران کوئی زہریلی چیز سانپ بچھو وغیرہ سامنے آ جائیں تو پھر؟ نماز کے دوران کوئی زہریلی چیز سامنے آ جائے اور اگر وہ سامنے آئی اور اندیشہ ہے اس بات کا، صحیح اندیشہ کہ یہ اذیت پہنچائے گا، تو اس صورت میں اسے مارنے کی اجازت ہے. نماز کے اندر بھی مار سکتے ہیں، لیکن نماز کے اندر مارنے کی اجازت تب ہے جب 3 قدم نہ چلنا پڑے یا جو ہے وہ 3 ضربیں نہ مارنی پڑیں. اس سے پہلے مار لیا تو نماز بھی نہیں ٹوٹی، نماز آگے جاری رکھیں. لیکن اگر اس سے زیادہ کر لیا تو جائز تو ہے، لیکن پھر عمل کثیر ہو جائے گا، نماز ٹوٹ جائے گی. اور باقی اگر نماز توڑنی پڑ جائے اس کو مارنے کے لیے تو اس صورت میں شریعت نے نماز توڑنے کی بھی اجازت دی ہے. عام حالات میں نماز توڑنا منع ہے، لیکن کچھ مخصوص صورتیں ہیں جن میں شریعت نماز توڑنے کی اجازت دیتی ہے. ان میں سے یہ صورت بھی ہے کہ اگر کوئی سانپ بچھو یا ایسی زہریلی چیز آ گئی، موذی جانور آ گیا جس سے بندے کو اذیت پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہے، تو اس صورت میں نماز توڑنے کی بھی اجازت ہے. نماز توڑ کے بھی اسے مار سکتے ہیں اور اس کے بعد نماز جو ہے وہ اثر نو پڑھ لیں. ٹھیک ہے حضور، بہت شکریہ آپ کا. عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، عالمہ رابعہ خان، عالمہ شیرین خان. ماشاءاللہ آج بھی بہترین گفتگو آپ دونوں کی جانب سے رہی ہے اور ہم سب سیکھ رہے ہیں. بیسیکلی اٹس اے لرننگ پروگرام. تو ہم سب نے سیکھنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اپنے متعلقین تک، اپنی اولاد تک، اپنے وہ لوگ کے جو ہمارے زیر اثر زیر تربیت ہیں انہیں سمجھانا ہے، بتانا ہے جناب. اور خواتین کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. اسی لیے ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، دین اور خواتین اور شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو ہم بھی سیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیکھیے اور اسے آگے بھی پہنچائیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ARYQTV کی سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے اور آپ سب کا ہم ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ یا اللہ